نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فإذا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، جیسے اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد عورت کا جوڑا، مرد مادہ کا جوڑا، رات اور دن کا جوڑا، اندھیرا اور دوست اور روشنی کا جوڑا، ایسے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. ایسے اللہ نے دنیا کا جوڑا آخرت کو بنایا ہے. دنیا اور آخرت کا جوڑا، اور اصل دنیا اور آخرت میں آخرت ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے بنایا اور دنیا کی زندگی انسانوں کو دی ہے آخرت کی ابدی زندگی بنانے کے لیے. کیونکہ دنیا کے انسان اپنے اور انسان کو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا. پھر وہاں کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی. انسان کو وہاں سے پھر آخرت میں جو جس حالت میں ہے حساب و کتاب کے وقت میں بس اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. اور آخرت میں دو ہی حال ہیں، ایک حال اچھا راحت و آرام اور رحمت کا حال ہے، اور ایک میں دوستوں مصیبت اور عذاب کا حال ہے. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دارا الا الجنۃ والنار. موت کے بعد انسان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے، مگر دو حالت کے لیے ایک حالت ہے یا
تو جنت، ان دونوں جگہوں میں جانے والے کون لوگ ہیں، اس کی حقیقت سمجھانے بھیجا۔ ہر نبی دنیا میں آیا، اس نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے، تمہیں مرنا ہے اور مر کر حساب دینا ہے، اور پھر تمہیں یا تو ہمیشہ کی جنت میں جانا ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی، اور قرآن پاک کے 30 پاروں میں آپ جب اسے پڑھو گے تو آپ کو یہی دو چیزیں ملیں گی، یا تو جنت یا جہنم۔ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جنت کے راستے کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور جو ان دنوں نے ایمان کو حاصل کیا اور اللہ کی رضا کے کام کے لیے اعمال کیے، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ۔ انسان 24 گھنٹے انسانی مشین سے اعمال تک دنیا میں مشین ہوتی ہے، تو دنیا کی مشینوں میں چیزیں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں چیزیں بنتی ہیں اور باہر آتی ہیں، ایسے انسان کے جسم سے ہر وقت عمل سارے لوگ سارے ہو گئے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیروں سے، انہیں اعضاء کے استعمال کا نام عمل ہے۔ آپ سے دیکھنا ایک عمل ہے۔ اب دیکھنے میں یہ دیکھنے کا عمل اچھا ہے یا برا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی ہے کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا۔ جو دیکھنے کا حکم ملا وہ نیک عمل ہے، اور جن چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم فرمایا آپ نے وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ برے عمل ہے۔ نیک عمل کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے۔ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی مان کر چلنا جسے ایمان اور اعمال صالحہ کہتے ہیں، اور ایک اپنے من کی بات مان کر چلنا، جی چاہی زندگی گزارنا، جو جی چاہے ایسا کرنا۔ یا دوسری بات یہ سمجھیے، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا، آپ کو دیکھ کر چلنا، آپ میں جو زندگی گزاری اس زندگی کو اختیار کرنا، ایک تو یہ راستہ ہے۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے نادار انسانوں کو دیکھ کر چلنا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے نادار انسانوں کے پیچھے چلنا، جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی زندگی گزارے، جیسا وہ کپڑا پہن کے ہم کریں، جیسے وہ کھانا کھا کے ہم کھائیں، جیسے وہ کما کے ہم کمائیں۔ یہ خواہشات کا راستہ ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے، ایک اللہ کی اطاعت کا راستہ اور ایک خواہشات کی چاہتوں کا راستہ۔ خواہشات کی راستہ جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف کا راستہ ہے۔ من چاہے جی چاہے، جیسے آج ہمارا حال ہے، جو جی نے چاہو کر لیا، جی نے چاہ تو 12 بجے جاگتے رہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے لگاتے رہے، اور 12 بجے جا کے سو گئے، اور جی نے چاہ کر رات کو 12 بجے سونا ہے، 10 بجے اٹھنا ہے، جی نے پہلے فیصلہ کر لیا تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ جی نے چاہا کہ دنیا میں جو شیطان اور شیطان کا لشکر اور شیطان کا گروپ دنیا میں سنت کے خلاف فیشن کا لیبل لگا کر دنیا میں جو زندگی چلائی، ان نادانوں کی چلائی زندگی، فیشن پرستی کی زندگی، اسے اختیار کرنا ہو، جنہیں وہ چاہتا ہے، جی وہ چاہتا ہے۔ نفس جو ہے، وہ نفس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس ہے، اس کو کہتے ہیں خواہشات، اور ایک ہے شیطان، جس کا باہر کا دشمن ہے۔ یہ داخلی دشمن ہے نفس، اور شیطان باہر کا دشمن ہے، اور نفس بہت بڑا دشمن ہے۔
انسان کو اللہ کی نافرمانی کی راہ پر کھینچتا ہے۔ نبی نے یہ کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 11 بجے سے قائم کرو اور جا کے سو جاؤ، یا تمہیں اللہ کی یاد میں ذکر میں لگا اس کا لگ جاؤ۔ عشاء کے بعد 11 بجے سے نہیں ہے، نبی نے فرمایا بعد عشاء کے بعد دوستانہ مجلس سے قائم نہ کرو۔ لیکن آج آپ دیکھو گے کہ وہ ہر جگہ پر رات کو کام کاج کے فارغ ہو کر عشاء کے بعد آدمی اپنی اپنی بیٹھکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ تاجر لوگ ہوٹلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، مزدور لوگ اپنے اپنے دیہاتوں میں کسان کی بیٹھے کو چوپال ہوتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں۔ کسان کاروباری لوگ اور کسان لوگ جو ہوتے ہیں دیہاتوں میں وہ بھی اپنی چوپلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں باقاعدہ حکا ہوتا ہے، حکا، اور اس حکے کو ایک دم رکھا جاتا ہے، اس کے چاروں طرف سب بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، حکم دیتے رہتے۔ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا عشاء کے بعد آپس کی دوستانہ مجلسیں قائم مت کرو، تو شیطان نے کیا کہا ایسا ہی کرو۔ آج ہمارا نوجوان بچہ، یہ نوجوان ہمارا جو ہے اس کی عادت یہ ہوئی ہے کہ وہ رات کو دیر سے سوتا ہے، ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی دیر سے سوئے گا تو جلدی اٹھے گا، دیر سے حدیث میں ہے نہیں سر تفریح تو فجر کا تفریح تو پھر نو، کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے، آدمی دیر سے سوتا ہے۔ جتنا دیر سے سونے میں، جیسے سونے میں تاخیر ہوگی اتنا ہی اٹھنے میں تاخیر ہوگی۔ لہٰذا اگر آدمی کو جلدی اٹھنا ہے تو وہ اپنے نیند پر قبضہ کرے، جلدی سو جائے۔ دیکھیے ہمارے دوست اللہ کے مقصد فرمان میرے خاص بیٹھے اٹھنے بیٹھے ہوں میں سے ایک بندہ مجھے کہتے ہیں کہ صاحب رات کو نیند نہیں آتی، رات کو جلدی نیند نہیں آتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ شاید آپ فجر کے صبح سوتے ہوں گے، آپ کہاں صبح سو جاتا ہوں میں، تو میں نے یہ کہا کہ صبح کا سونا بند کر دیجیے، صبح کا سونا بند کر دیجیے۔ انہوں نے میری بات کو مان کر صبح کو سونا بند کر دیا۔ تو پھر عشاء کے بعد میں مجھے کوئی کام ہو تو آج تک ایسا تھوڑی دیر کھڑے ہو، صبح کو جو سونا ہے وہ نیند لے لی، تو اب رات کو بھی سونا کی نیند کیسی چل جائے گی؟ نیند کا بھی تو موٹا ہوتا ہے نا، آدمی کی نیند کا موٹا ہے، بس تم سمجھیے کہ نیند کی الارم ہے، اس الارم کے حساب سے آپ کی سوتا بھی ہے اور اٹھ بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، تجربہ کیجیے کہ آپ جلدی سو گئے تو آپ کی نیند جلدی کھل جائے گی، آپ کھل جائے گا، پھر جائے پھر آپ سو جاؤ اور بات، لیکن آپ کھل جائے گا پورا۔ اور اللہ تعالیٰ شادوں کے یہاں وہ بندے بڑے پیارے ہیں جو رات کے اخیری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے بندگی کریں، شیطان کے پسند نہیں ہے۔ تہجد تو کیا پڑھنے دے گا، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ کی بات ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑتا ہے اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ میری کوئی ذمہ داری اتنا بڑا یہ ہے،
فجر کی نماز کے چھوڑنے پر آدمی اللہ کی ذمہ داری اور بس نکل جاتا ہے. اور کتابوں میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور اپنے دنیا کے کاروبار میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا ساتھی بن گیا. آپ کی قسم کسی کے گناہ کے رہے شیطان بات ہے. اس کے ہاتھ میں شیطان کا ڈنڈا ہوتا ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا ڈنڈا ہوتا ہے. اس کی ایمان کی بات ہے. ہمیں جو بہت سے ہیں وہ نماز پڑھتے 4 وقت، وہ کہتے ہیں میں نماز کا پابند ہوں، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے. 4 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے. کیا کہتے ہیں وقت پر مطلب تو پڑھ لیتے وقت تو کتنا روزہ رکھتا ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیر سے سوئے اور دیر سے سوئے تو آپ فجر کی نماز میں اٹھے نہیں، آپ کی نماز گئی اور پھر اپنے آپ کو نماز کا پابند کیا ہے. نماز کا مطلب ہے اللہ نے تو 5 وقت کی نماز کا وقت 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اس لیے نماز 1 وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے کہ کیسے پابند ہوگا. اور نماز کی وجہ سے جس نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اتنا غصہ اور ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اس کے میرے بھائی میں عزیز ہو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ جی چاہے گا، جی چاہے وہ کرو. چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچوں میں ہر 15-20 دن کے بعد مہینے کے بعد ان کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں. نبی کا طریقہ تو ایک ہے، تو نبی کا لباس ایک ہی طریقے کا ہے ہمیشہ کے. یہ تو کئی طریقوں سے لباس بدل رہے ہیں. کیوں؟ فیشن بدلتی گئی اور فیشن بدلنے کے ساتھ ہمارا لباس بدل رہا ہے. ہم فیشن کے پابند ہیں، نبی کے طریقے کے پابند نہیں ہیں. یہ جی چاہیے جی چاہیے کامیاب میرے دوستوں جان میں جائے. اس لیے میرے بھائی ہو تبلیغ کی دعوت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جی چاہیے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہیے زندگی پر آئے. دنیا کے نادان انسانوں کے پیچھے چلنے کے بجائے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. آپ نے خراب کر بتایا اور یہی ہے ایمان. اسی کا نام ایمان ہے. اور یہ کلمہ ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا ہے، یہ اللہ کے سامنے ایک اپنا عہد و پیمان ہے، ایگریمنٹ ہے کہ اللہ آج سے میں اپنی منچاہی زندگی نہیں گزاروں گا، آج سے تیری چاہی زندگی گزاروں گا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر زندگی گزارنے کو فرمایا اسی طریقے پر چلوں گا. یہ ایگریمنٹ آتی ہے. جو اپنی اس ایگریمنٹ پر قائم رہے گا اور اس پر چل کر سچا اپنے آپ کو سچا کر دکھائے گا، اللہ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی زندگی کو خوشحال بنائے گا. اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ہے. دنیا میں اس زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولے گا، برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھولے گا دنیا میں. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر دے گا. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. امتحان کا رزلٹ باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا. انسان جو اعمال کرتا ہے نیک اعمال اور ایمان و ایمان نہیں گزارتا ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا جنت. اور اس
اس کی خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا. خیر و برکت درخت ہے تو درخت کا سایہ بھی ہے اور درخت کا پھل بھی ہے. پھل اصل ہے, سایہ تازے ہے, لیکن آدمی سایہ کو استعمال کرتا ہے. ایسے دنیا میں اللہ تعالیٰ شامو جو اپنی زندگی کو ایمانی بنائیں گے اور ایمان پر محنت کر کے اپنے اندر ایمانی اعمال اور زندگی گزارنا طے کریں گے, اللہ کی دنیا کی زندگی بھی خوشحال بنا دے گا. اللہ کا وعدہ ہے بنام الصالح ہم ان سا وہی پر نوعیت و حیات کرے گا. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, مزدور ہو, تاجر ہو, کوئی بھی ہو, پڑھا لکھا ہو, پڑھا لکھا ہو, اگر وہ اپنا ایمان بنائے, اپنے دل میں اتنا خوف خدا پیدا کر دے کہ جو خوف خدا اسے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچا لے, حرام کاموں سے بچا لے. ایمان اس کا نام ہے. محنت کر کے اپنے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا کر لیں کہ جو خوف خدا ہمیں حرام سے بچا لے, اور اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کر لیں کہ وہ اللہ کے وعدے اعمال پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ اعمال کے وعدے ہمیں ان اعمال پر کھڑا کریں. اس بات پر اللہ کا وعدہ ہے, جو میرا بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی روزی کی تنگی دور کر دوں گا. روزی کا رزاق کون ہے؟ ارے بولو, رزاق تو اللہ ہے. اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی دور کر دوں گا. جب روزے کی تنگی دور ہو گئی اب کیا ہے؟ ہر مسئلہ تھا. دیکھو آج کل دنیا میں کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن وہ تنگی میں ہیں. اللہ نے ان کی زندگی تنگ کر رکھی ہے. حالانکہ کروڑ پتی کیوں؟ انہوں نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں, اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ نے آسمان سے ان کی زندگی کے کم کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے گھروں میں سب رات آرام کی چیزیں ہیں اور ان کے پاس بالکل تو مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے اور میرے دوستوں اور سواریاں ہیں, لیکن زندگی اندر سے تنگ ہے. اور یہ اللہ کا راستہ ہے. دنیا کی چیزوں سے آدمی کو راحت سکون نہیں ملتا ہے. راحت سکون کی چیزوں میں اللہ راحت سکون دے گا تو ملے گا. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں, اور اللہ تعالیٰ راحت سکون نہ دے تو نہیں ملے گا. آپ دیکھیں اسی بنگلوں میں سونے والے کو نیند نہیں آتی. بنگلہ اسی کا ہے اور نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی. کیا بات ہے؟ اوپر سے زندگی تنگ کر دی گئی کہ ہم تمہاری راحت آرام کے رقم میں تمہیں راحت نہیں دیں گے. کیوں؟ تو ہمارے رانا فرمان ہو. قرآن پاک میں اللہ نے 2 سال سے بتایا. ایک طرف کا یہ ہے کہ جو بھی مرد عورت مرد ہو یا عورت ہو, یہ نہیں کہ ماتا کے گھر میں سے لڑکی دو گے تو راحت سے رہے گی, ایسا بھی نہیں ہے. ماتا کے گھر میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. ماتا یا میرے دوستوں دنیا کا بادشاہ یہ کوئی چیز نہیں. میرے دوستوں آپ سکون اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور تنگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو بھی مرد عورت لڑکا یا لڑکی مرد عورت اپنے دلوں میں ایمان محنت کر کے اپنے دلوں میں ایمان اتار لیں گے اور اپنا ایمان بنا لیں گے. تو میں نے کہا کہ اپنے دل میں اتنا خوف پیدا کر دیں گے کہ جو خوف خدا انہیں حرام سے بچا لے. نماز کا چھوڑنا حرام ہے, نماز کو چھوڑنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, کسی کی ماں بہو بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھنا حرام ہے, کسی کو گالی دینا حرام ہے.
وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، یہ سب حرام کام ہے. ناپ توڑ میں ڈنڈی مارنا حرام ہے. تو یہ جتنے تمام حرام کام ہیں، ان حرام سے بچنے کے لیے خوف خدا دل میں چاہیے. اگر دل کا خوف خدا ہے تو یہ خوف خدا اسے حرام کاموں سے بچائے گا. گاڑی اور گاڑی کی بجلی نہیں ہے تو گاڑی کی بجلی نہیں ہے تو بتا ایکسیڈنٹ سے بچے گا. گھڑے میں گرنے سے بچے گا نہیں، بجلی نہیں ہے. ایسے میں جو خوف خدا جو ہے وہ بجلی ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے ایمان پر محنت کرو. یہ کیا کہتے جو کہتے بھائی ایمان بناؤ، ایمان کیا ایمان بناؤ، کیا مطلب ہے بھائی محنت کر کے اللہ کا خوف دل میں اتنا پیدا کر دو کہ جو خوف تمہیں حرام سے بچا دے، اور اللہ کے وعدے پر اور اللہ کی قدرت کا یقین دل میں اتنا پیدا کرو کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتے کہ قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ کرے گا تو ہوگا، اور اللہ اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ یقین اتنا اندر پیدا ہوگا اتنا آدمی خدا کے حکم پر آئے گا، اللہ کے حکموں کا پابند کرے گا. اس لیے اللہ نے اپنے حکموں پر کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے. ارشد کو یہ نہیں بلکہ کوئی ہو نہیں. نبی کا فرمان ہے سچائی پر اللہ نجات دے گا اور جھوٹ پر خدا ہلاک کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو لوگ اپنے مال کی زکات ادا کریں گے اللہ ان کے مال کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ بھی اللہ کی وعید ہے، دھمکی ہے کہ جس مال کی زکات ادا نہیں کی جائے گی وہ مال برباد ہوئے بغیر نہیں رہے گا. جو بھی مال دریا میں زمین پر برباد ہوتا ہے تو وہی مال ہوتا ہے جس مال کی زکات ہوگی جاتی ہے. آج مسلمان پوری دنیا میں حالات میں اس کے مال پر حال آتے ہیں، اس پراپرٹیوں پر حال آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا خدا کے احکام ہو گئے، زکات ادا نہیں ہوئی ہے. گھر میں 4-5 کلو میں تو سونا چاندی بھرا ہوا تھا، چوری کر کے رہ گئے. کیا ہوا کہ اس کی زکات کی ہے؟ اس کی زکات سے کوئی گڑبڑی ہوئی. جس مال کی زکات ہو جاتی دی جاتی ہے وہ مال خدا کی حفاظت آ جائے گا، اور جب اللہ کی حفاظت میں آئے گا تو اسے کوئی نہیں کرے. ایسے واقعات ہیں کہ گھر میں چور بھی آئے اور صندوق بھی کھولا لیکن اور اندر سب کچھ کبھی نہیں دکھاؤں. ایسے بھی واقعات ہیں. اس میں میرے عزیزو اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ ایمان ہے. ایمان یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے پر محنت کر کے اس کلمے کو زبان سے نیچے دلوں کا اس کی محنت چاہیے. جماعت میں جو 4 مہینے کا کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے اپنے کاروبار کو، دنیا کے کام کاج کو اور احباب کو چھوڑو اور 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلو. اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں رہو، مسجد میں. مسجد کے باہر تو تمام چیزیں غلط ہو رہی ہیں. مسجد کے باہر تمام باتیں بھی ایمان کے خلاف ہیں اور گناہوں کا ماحول ہے. اس ماحول میں آدمی اسی رنگ میں رنگتا ہے. جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور مسجد کی 4 دیواری میں 4 مہینے گزارتا ہے. مسجد کی 4 دیواری میں 4 مہینے کن اعمال میں؟ وہ اعمال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے انسانوں کی ایمانی تربیت کے لیے. ان اعمال میں 4 مہینے لگے. ان اعمال میں 4 مہینے
مجھے وہ ایمان دے جو صحابہ والا ایمان تھا، اللہ مجھے وہ نماز سکھا دے جو صحابہ کی نماز ہے، اور اللہ مجھے وہ علم کی روشنی دے دے جو صحابہ کے پاس جو علم قرآن پاک اور حدیث کا علم تھا، اور اس حدیث کے علم کی روشنی میں زندگی گزارتے تھے، وہ زندگی مجھے بھی نصیب ہو جائے، اور اللہ مجھے اخلاق دے دے، اخلاق اور زندگی جو صحابہ کے پاس تھی۔ دعوت کی جو محنت ہے، وہ دعوت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے، جو صحابہ کی زندگی میں تھا۔ صحابہ کی زندگی میں پورا دین تھا اور پوری حقیقت کے ساتھ تھا، اور یہ اللہ جس کے دنیا میں گزرے ہیں ان کی زندگی میں پورا دین تھا اور پوری حقیقت کے ساتھ اس دین کو لے کر دنیا میں گئے، بیمانوں کے ملکوں میں بھی گئے، وہاں بھی اللہ نے ان کو سہارا دیا اور اللہ نے ان کا سکہ بچھایا اور اللہ نے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا دنیا کے علاقوں میں۔ اور یہ اللہ دنیا میں چلے ہیں، ہندوستان کے اکثر خطوں میں، اور یہ اللہ گئے ہیں اور انہوں نے محنتیں کی ہیں، جس محنت کے نتیجے میں وہاں کے انسانوں کو ہدایت ملی ہے۔ لیکن اور یہ اللہ کون تھے؟ جن کے زندگی میں پورا دین ان کی حقیقت کے ساتھ تھا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جب دنیا کے قوموں کے پاس دعوت لے کے جاتے تھے، کہتے تھے انہوں مجھے ہم کو دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے جیسے تم ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہم بھی تم اس ایمان کے آنے سے پہلے ہم بھی تمہارے جیسے ہوتے اللہ کے نافرمان، لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگی کو نبی کے فرمان کے مطابق بنایا ہے، ہم جیسے ہو گئے، تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ تو میں بھی اپنا سلامتی کی زندگی دے دوں۔ سلامتی اسلام میں کسی ملکوں میں نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ ملک والے وہاں سلام کرو، وہاں بھی تو اللہ کا نام فرما، وہاں بھی کچھ سلامتی نہیں۔ سلامتی اسلام میں، اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ جتنا ہمارا ایمان بنے گا اور دل میں ایمان کی حقیقت اترے گی اور ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہمارے اندر میرے دوستوں اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی اور ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت والا راستہ آئے گا، اللہ کی اطاعت۔ پھر آدمی اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ رب چاہی زندگی گزارے گا، ہر کام رب چاہیے۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی لا الہ الا اللہ یہ ہمارا مقصد حیات ہے اور محمد رسول اللہ یہ ہمارا طریقہ حیات ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اور کیسے چلنا؟ محمد رسول اللہ۔ ہر چیز میں کلمے کو لانا پڑے گا، کاروبار میں کلمے کو لاؤ، نوکری ملازمت میں کلمے کو لاؤ، شادی میں کلمے کو لاؤ، لباس میں کلمے کو لاؤ، کھانے میں کلمے کو لاؤ، ہر چیز میں کلمے کو لاؤ۔ کھانا کھانے بیٹھو تو کلمہ کیا کہتا ہے؟ حلال کھاؤ۔ اب یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں، اور اسٹور میں کھانا ہے پر حلال بھی ہے کہ نہیں، یہ تو دے۔ ہاں امریکہ سے ہے، ٹھیک ہے، حلال بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم، لقمہ اٹھانے سے پہلے مسلمان کو حکم دے حلال ہے کہ حرام۔ کرنے کا دوسرا چیز محمد رسول اللہ کھا اور نبی کے طریقے پر کھا۔ جیسے کھانا بولو نبی نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح کھڑے کھڑے پانی مت پیو، اونٹ کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے، اونٹ
کی طرح کھڑے کھڑے پانی نہ پیو، پانی بیٹھ کر پیو۔ ابھی نبی کا طریقہ ہو گیا، کھانا کھاؤ تو بیٹھ کے کھاؤ۔ آج کل کیا ہے، کھڑے کھڑے کھانے کے والے فیشن ہے، جانوروں کی طرح، جیسے جانور کھاتا ہے کھڑے کھڑے، تو ٹیبل پہ کھانا رکھ کر گھوم کے کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ تو انسان نہیں بنتا تو وہ آج جانور بننے کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر گزار میں، وہ تو کیوں پائے ہیں جانوروں سے بدتر ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ دیکھا کہ آدمی کتا بنتا ہے، انسان ہو کر کتا بنتا ہے۔ بات کرتے اس کی ٹریننگ ہے، وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے، شکل اس کے بناتا ہے۔ جانور ایک دو نہیں، ہزاروں ہیں یورپ میں۔ ہاں، تو جب آدمی اللہ نے جس محنت کے جس کو پیدا کیا تھا وہ محنت چھوڑتا ہے تو پھر اسی محنت کرتا ہے جانور بننے کی۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا خلیفہ بنے، اس کی محنت کرے، یہ اللہ کا خلیفہ بنے۔ ہاں، اللہ کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، اللہ پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے، اللہ سوتا نہیں سب کو سلاتا ہے، سب کو سب کچھ دیتا ہے، وہ کسی کچھ نہیں دیتا۔ تو انسان بھی صفت ہے، خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، خود نہ پی اوروں کو پلائے، ہر ایک کو راحت پہنچانے کی فکر میں لگے۔ اللہ کا خلیفہ اس کو کہتے ہیں، یہ صفات آدمی کا ہے۔ کتابوں میں نے دیکھا ہے سلمان بادشاہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنے محل میں سوئے تھے اور رات کو کوئی آدمی چٹھی کا نہیں، محل میں سوئے تھے اور نیند نہیں آ رہی، تو پھر سونے کی کوشش پھر نہیں آئی، تو پھر محل سے نیچے اترا، گیٹ پر آیا کوئی ہے کوئی نہیں، کیا جا کے سویا، پھر بھی نہیں آئی، پھر اترا تو گیٹ والے گیٹ کھولا، باہر دور تک گیا، ان کی کوئی نظر نہیں آیا، پھر آ کے سونے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں آئی، پھر اترا، دروازہ کھلوایا، دور تک گیا، دور جا کے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کو یہ کہ کوئی مظلوم ہے، وہ مظلوم اپنے مظلومیت کی وجہ سے مجھے اس کا اثر پڑ رہا ہے، میرے ملک پر مظلوم کو ہے، اسے جا کے مجھے کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو نہیں، کچھ خیریت نہیں ہے۔ ایک آدمی میرے گھر میں آتا ہے اور میرے گھر میں آ کر میری بیوی کی عزت لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ ہے تیرے گھر میں؟ کہتے ابھی نہیں ہے، چلا جاتا ہے، کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ اس کے ساتھ نکلا، دربان سے کہا جب اس کو دیو پہچان دو، اور کل رات کو اگر یہ آئے تو مجھے فوراً خبر دو اور اس کو پھر ہو گیا اتنا کیسے اپنا حاصل ایک دن دو دن تک خود نہیں آیا، تیسرے دن پھر آیا، دربان نے کہا کہ بات نہیں میرے گھر میں، اس نے فوراً جا کے بادشاہ کو کر دیا۔ بادشاہ فوراً نیچے آیا، اپنے ساتھ محمد کے اڑا لے کر آیا اور اس کے ساتھ چلا، اور جب چلا تو وہ آدمی اسی پوزیشن میں اس کے گھر میں تھا، اس کی بیوی کے ساتھ۔
منہ کالا کر رہا تھا. تو بادشاہ صاحب کی تربیت تلوار سے اس کے سر کو قلم کیا گیا. اور پھر موم بتی لے کر آیا تھا نا, موم بتی سکھا کے دیکھا کہ کون ہے. اسے یہ کہ میرے درباری میں کوئی ہو, یہ ہو سکتا ہے, میری حکومت میں دوسرا کوئی آدمی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسے اپنے کو یہ کہا, وہ اس کے دربار کا آدمی کوئی نہیں تھا, اس کا حق نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے میرے دربار میں کوئی ایسا ظاہر نہیں ہے. پھر بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کوئی تیرے گھر میں کھانے کو ہے؟ ہاں, سوکھی روٹی ہے کہ لا جلدی تھا. جب جس دن سے یہ معاملہ میرے سامنے آیا اس دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, کہ جب تک مزدور کو بدلہ نہیں دلاؤں گا وہاں تک نہیں کھاؤں گا. 3 دن میں رکا ہوں. اس نے وہی کھانا کھایا اور پھر کھانا چل گیا. تو یہ ہے میرے دوستوں, یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی زندگی. یہ ہے تعلیم کا نہیں ہوتا ہو کبھی, لیکن اپنی سرکت سے کسی کو ظلم نہیں کرتا. ہاں میرے بھائی میرے عزیز ہو, ہم اور آپ اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لائیں, اس کی محنت ہے. مسلمان کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک مسلمان اپنے حالات کو درست نہ کریں. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, مدینہ منورہ جا کر آپ نے ایک پیغام دیا ہے, عالمی پیغام. قیامت تک جانے والے انسانوں کے لیے آپ کا ایک پیغام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرابلم بہت ہے, ٹینشن بہت ہے, کچھ سولوشن بتاؤ. تو میں کیا سولوشن بتاؤں گا؟ میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے سولوشن بتایا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام دیا دنیا کے انسان, من اصلح ما بینہ وبین اللہ, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا, اللہ اس کے اور دنیا کی مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. آدمی کہتا ہے نا میں دعا کروں گا, بہت پریشان ہوں, بیچ کی بہت پریشان ہوں, تو اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر. تیرا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں کر, تو پھر اللہ تیرا اور تیری بیوی کے معاملہ ٹھیک کر دے گا, تیرے اور تیرے بچوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا, تیرے اور تیرے ماننے والوں کے معاملے کو خدا ٹھیک کرے گا. کب؟ جب وہ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرے گا, یعنی اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کو فرمایا ہے, اس طریقے سے اپنی زندگی لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو درست کر دے گا. یہ اس کی محنت ہے. ہماری ہر مشکل کا حل یہ ہے کہ ہر مسلمان پر محنت کرو اور ہر مسلمان کو اللہ کا بندہ بننے کی محنت پر ڈالو, تو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے اور پیارے نبی کا امتی بن کر جیے. تو اس کا فکر, اس کی سوچ کو جو اللہ کے نبی کی سوچ کی تھی, اور وہ اپنی جان مال کو نبی کے طریقے میں لگاوی بنا جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنا دے گا. ہماری دشمنیاں اللہ تعالیٰ دوسرے سے بدلے گا. صحابہ مسلمان ہونے سے پہلے اور اللہ کے نبی کی بات کو قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے دوستوں جانی دشمن تھے, اور ایک دوسرے کی دشمنی میں سالہ سال جنگ اور لڑائی ہوتی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا صحابہ نے, اور زندگی کو آپ کے فرمان کے مطابق گزارنا شروع کی, تو اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کے دلوں کی دشمنیوں کو ختم کیا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈالا اور انہیں بھائی بھائی بنا دیا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی دین کو مضبوطی سے مضبوط مسلمان بنو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا,
تم سب مل کر اللہ کی رسمی کو مضبوطی سے پکڑو، خدا کفر نہ ہو اور پارٹی بازی نہ کرو۔ اللہ کو پارٹی بازی پسند نہیں ہے۔ اللہ تو اس مسلمان کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں مثال ایسی جیسے ایک جسم کا ایک کچھ میں دوستوں تقریب آتے آتا ہے، پورا جسم سوتا نہیں، پورے جسم کا انگلی کٹ گئی ہے لیکن اس کا اثر جسم پر ہے، پورے جسم میں بخار آ گئی۔ اور مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی جیسے ایک جسم کی طرح ہی مسلمان۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں آ جائے تو ایک مسلمان کی تکلیف میں آنے پر اس کا اثر پورے مسلمانوں پر پڑنا چاہیے۔ حضور نے امت بن کے زندگی گزارنے کو فرمایا بڑا کفر رکھو وشکر نعمت اللہ علیہ، اللہ کی نعمت سے اللہ نے کی اس کو یاد کرو۔ اللہ کہہ رہے یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جبکہ تم دشمن تھے آپ، وشکر نعمت اللہ علیہ اس کو تم آزاد، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فاللہ بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی۔ کسے پیدا کی؟ اللہ نے۔ کیوں پیدا کی؟ دین کی وجہ سے۔ فاصلہ تم بنعمت ایمان، تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی بنے؟ ایک بھائی زخمی ہے اور دونوں بھائی زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک بھائی کو پانی پلانے کے لیے دوسرا بھائی آ رہا ہے اور وہ بھی اپنی پانی دے رہا ہے تو وہ بھائی آواز کہتا ہے، وہ بھائی کہتا ہے میرے اس بھائی کو پہلے بتاؤ۔ اس کے بعد کیا تو دوسرا اپنے بھائی کو چھوڑ کر پانی پینے کے لیے زخمی حالت ہے، زخم کی حالت میں ہے اور میرا بھائی ایسی بھائی چارے بتا میرا بھائی اور ہم سب کا لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ایسا کرتے ہیں، لیکن دین نہیں ہے۔ اس مسلمان کی زندگی میں جب دین آئے گا اور دین لایا جائے گا محنت کر کے تو پھر یہ تمام مسائل سالو ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ دیکھو جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑتا ہے تو تعلق توڑنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ آپس میں دونوں صلح نہ کر دیں ان کی دعا قبول نہ کی جائے۔ اور آگے ایک مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن قطع تعلقی رکھے اور 3 دن کے اندر صلح نہ کر لے اور اس حال میں مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب سوچیں ماں باپ کے لیے کیا رہا ہے، بھائی کے لیے کیا رہا ہوں مسلمان اگر بھائی سے تعلق پورا ہوئے تو بہت تو سنانے نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے قرآن شریف ہوگا اور رشتے داری ہوگی اور رشتے داری اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کی گزارش کرے گی ایسا جس نے مجھے توڑا اسے تو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ سب سے پہلے زندگی میں دین لانے کی ضرورت میرے بھائی ہماری مشکلات کا حل ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ہے، دنیا میں عزت کے حاصل کرنے کا راستہ ہی ہے، ذلت سے نکلنے کا راستہ ہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دین کو زندگی میں لانے کی محنت چاہ میں لگاؤ، چاہے فاقہ برداشت کرنا پڑے۔ اگر مسلمان فاقہ برداشت کر کے زندگی میں دین لانے کی محنت کے لیے اپنی جان مال لگائے گا تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی زندگی میں جب دین آئے گا تو اس دین کے آنے کے نتیجے برکت میں اس کی تمام تنگیاں مشکلات دور کر کے اللہ اس کی ذلت کو عزت سے بدلے گا، اس کے خوف کو امن سے بدلے گا، اس کی دشمنیوں کو محبت سے بدلے گا اور دنیا میں اللہ اسے سربلند کرے گا۔
طے کرو کہ انشاءاللہ اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے 4 مہینے ہم خود بار بار لگائیں گے. لگاؤ گے؟ لیکن لگانے میں تو بہت مشکلات سے جائیں گے. شیطان سب سے پہلے جائے گا, جماعت پہ جائے گا, دکان کا کیا ہوگا, دکان کب ہو جائے گی, بال بچوں کا کیا ہوگا, ہوگا یہ ہوگا. تو تم یہ کہو میرا کیا ہوگا؟ اگر میں بغیر دین کے مر گیا اور اللہ کو ناراض کر کے مر گیا میرا کیا ہوگا؟ اور رہا بیوی کا, بچوں کا, کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں کہتا ہے وہ میرے بندے اگر تم میرے دین کی مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد ہو کیا راز ہے؟ ہاں بھائی, دنیا کی کٹر دنیا میں اللہ کے سہارے پر ہم نے اللہ کا سہارا چھوڑا ہے. مخلوق کے سہارے میں چل رہے ہم لوگ. مخلوق تو محتاج ہے, ان سے کیا ہوگا؟ ایک شادی کا واقعہ سن کے بڑا ہے. میں تو بہت تعریف کرتا ہوں کہ ایک مسئلے میں حضور پاک کے ساتھ سب جا رہے صحابہ کے ساتھ اللہ کے راہ میں, تو 2 باپ لے جائے اور اس باپ کے ایک بیٹا تھا اور اس کی کئی بیٹے ہیں. تو اس باپ کا کہنا ہے کہ میں جاؤں, ہم سب میں جاؤں, اور بچہ کہتا ہے حضور میں چلوں. دونوں باپ بیٹے کے آپس کی ہو رہے. تو حضور نے اس کے باپ کے بھائی فیصلہ کیوں چلو, اور بیٹے نے کہا کہ تم اپنی بہنوں کے بعد رہو. تو بھائی کو چھوڑ دیا حضور نے بہنوں کے بعد. اس معرکے میں اس کا باپ شہید ہو گیا اور حضور اعظم کو پھر اسی معرکے سے پھر آگے بڑھنے کا دوسرے ایک جگہ جانے کا حکم ہوا. تو وہ بچہ جو بھائی وہ ایک ہی گھر میں, اس کی کئی بہنیں ہیں, وہ آج کے حضور سے کہتا ہے حضور میرا باپ تو شہید ہو گیا, ابھی سب دیا اپنے ساتھ. اب آپ سوچیے ایمان والا آدمی تھا, اس نے اپنی بہنوں کو کس کے سہارے میں چھوڑا؟ اللہ کے سہارے. یقین کی بات ہے. ہاں تم میرا الاؤ کریو, تم تو مشورہ کریو, لیکن سوچو کہ صحابہ کے بچوں کی بیٹوں کے اندر اللہ کا تعلق, اللہ پر بھروسہ کتنا زبردست تھا. اور اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی میرے بندہ میرے پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ہم میں سے بہت سے جماعت میں جانا بھی چاہتے ہیں, بار بار 4 مہینے لگانا چاہتے ہیں, لیکن شیطان نہیں جا کے روکتا ہے. اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. ہماری نگاہ اللہ پر نہیں جاتی, اور جن لوگوں کی نگاہ اللہ پر رہتی ہیں وہ گھر ٹکتے نہیں. ہمارے یہاں گجرات میں ایک شادی کا ہم نے تفقع کیا ہمارے ساتھیوں نے, اس نے کہا 35 مرتبہ میں نے چابے لگایا. کتنی بتاؤ؟ 35 مرتبہ. ہمارے بودے میں سے بہت سے لوگوں کے ٹھیک ہے 10 مرتبہ 12 مرتبہ 30 لگے. کیوں؟ اللہ کے بھروسے, اور اللہ کرتا ہی ہے. اس میں بھائیوں یہ راستہ تو راہ نبی ہے, نبی کا راستہ ہے, اور نبی کا راستہ تو دوستوں اسی رخ سے چلنے پر چلا جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اللہ کی باتوں پر یقین کریں. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ منصور من نصر, ایسا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہے, اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں, اور دین ہماری زندگی میں جتنا آئے گا اس دین کے آنے پر اللہ ہماری مدد کرے گا, ہماری پریشانی مشکلات دور کرے گا. ہم اپنی مشکلات جو اللہ کے ہاتھ میں دور کرنا ہے اس کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری دیں گے. میں نہیں ہوگا کیا چیز کروں گا, تو اب تک خیال سے کیا ہوا, تو اب تک ہوا کیا ہوا, پھر بھی نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا, اگر تم میرے پر میری مدد کرے گا میں مدد کروں گا. تو جو
کام اللہ کے دل میں کرنے کا تھا وہ اللہ کے دل میں کرتے نہیں. ہمارے دل میں جو کام وہ کرتے نہیں ہے. کہ تمہارے دل میں کیا کام ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے دل کی مدد ہے. تو اپنے آپ کو اس سے اوپر لا دو. اللہ کے دل میں تمہاری مدد ہے, وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہے تمہارے مسائل کام تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. تمہارے مسائل ہر بھی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کی طرف سے حال آیا ہے وہی تم کرے گا, اللہ ہی تم کرے گا. اور اللہ کے تم کرنے کا راستہ اللہ کی مدد کا راستہ ہے کہ اللہ کی صحابہ نے اپنے تمام مسائل اللہ سے اسی محنت سے کروایا. جو کچھ تھا لگا دیا اور گھر میں جھاڑو دے دیا, لیکن اللہ نے ان کے لگانے کو قبول کیا. اور جب قبول کیا تو اللہ نے ان کے لیے پیسوں کسرا کے خزانوں کے دروازے کھول دیے. پیسوں کسرا اس زمانے کے صدیوں کے دینے کے خزانے, ان کے باپ داداؤں نے بادشاہ کے زمانے جو خزانے جمع کیے تھے وہ خزانے گزارے صحابہ کے گھر میں رستہ ہے یقین, لیکن ذرا ہے دکھتا نہیں. دکھتا نہیں کہ گھر چھوڑے گا, دکان بند ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا. دکھتا ہے شیطان یہ دکھاتا ہے, لیکن ہے نہیں. حقیقت یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤں گا, اللہ میری مدد کرے گا. اور جتنا ایمان میرا بنے گا اتنا آسمان سے عمل کے پیسے آئیں گے. اور جتنا اللہ کا دین میری زندگی میں آئے گا خدا کی ذات آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دے گا. اللہ کا وعدہ قرآن ہے. جی بھائیو, حضرات سے ہماری گزارش ہے ادھر ادھر مت دیکھو, اپنے حالات کو مت دیکھو, اللہ کی مدد کے وعدوں کو دیکھو. اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. صحابہ اسی راستے پر چلے, اللہ نے اس راستے میں کامیاب کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے اللہ اسی راستے پر چلے, اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. آج بھی اللہ کے لاکھوں بندے اس راہ پر اپنی جانے والی قربانی دے رہے ہیں اور اللہ ان کی زندگی بنا رہا ہے. کوئی بھی ناکام نہیں ہوا. ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بھی کہ اللہ کے راستے میں نکلا تو اس کے جسم پر کوئی محنت کے عمل والا کپڑا آیا ہو, بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جن بڑی جن کے دو کپڑے بدلے کے پیچھے جو ہوتے. ہاں, پہلے گھر میں کنگھی کی شکایت تھی, اب ماشاء اللہ جماعتوں کو کھلاتے ہیں, جماعتوں کو کھلا رہے ہیں. یہ تمام کام سے اوپر سے برکت ہے. برکتوں کے دروازے اوپر سے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. میرے اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. ہاں, یہ لوگ کہتے ہیں کبھی بہت لاتے کہاں سے ہے, تمہارے بچوں کو ان کے لیے کہاں سے لاتے ہو. خاموش, کوئی نہیں کہہ رہا بچوں کے لیے کہاں سے لاتے ہو. ارے میرے بھائیوں, یہ گورنمنٹ ملازمین گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں تو ان کا چولہا کہاں سے چلتا ہے. کاروبار تو بڑھ جاتی نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں, آفس بیٹھے رہتے ہیں, تو گھر میں کھانا پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے. جس کا کام کرتے وہ کر رہا ہے. جس گورنمنٹ کی ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی تمام ضرورتیں گورنمنٹ انتظام کر رہی ہے. تو جس اللہ نے ہمارے ذمہ نبی والی محنت رکھی ہے, اس نبی والی محنت کے لیے ہم اپنے آپ کو چلائیں گے اور اس میں اس ذمہ داری کو پوری کریں گے تو کیا اللہ ہمیں بھوکا مارے گا؟ کبھی نہیں. وہ ہمارے کام اللہ بنائے گا, ہماری مشکلات وہ آسان کرے گا, ہمارے مسئلے کو حل کرے گا, کیونکہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں, اس کے دین کا کام کر رہے ہیں, اس کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. لیکن ہے سب غیب میں, سب ہے کس میں نظر نہیں آتا. ابھی بولنے کا نگر سے بولنے کا نگر سے جاؤ باندھو دیتی, کہیں فکر نہ کرتا, جاؤ جو آتا 4 مہینہ. شیخ کا نگر سے محتاج میں, ہاں نگر سے کروڑ پتی تو کروڑوں کا محتاج ہے. ہمارا مزدور تو شام کو 50 روپئے کا محتاج ہے. مجھے گھر کا چولہا چلا کے 50 روپئے چاہیے, یہ تو اسے کم محتاج ہے, کروڑوں کا محتاج ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں, ان وعدہ اللہ حق, اللہ قرآن کہنا ہے. وہ ایمان والو اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہ جو کہے
وہی ہوگا. اس لیے بھائیو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے حالات کو نہ دیکھو, اللہ کی مدد کر دیکھو کہ اللہ کی زبردست ہے اور وہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے جیسے اپنے نبی قرآن پاک اللہ کہنا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں تو ایمان والوں کی کریں گے. ہاں جب اللہ کی نبی والی محنت سے اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ کی مدد ہو جائے گی بھائی. اس لیے آپ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بند کر کے اللہ پر نکاح کر کے طے کرو گے تو ہو جائے گا. لیکن سوچو گے تو سوچتے رہو گے اور ٹالتے رہو تو ٹلتا رہے گا. اور اللہ کی مدد وقت پر آئے گی. اللہ کی مدد یقینی ہے, وقت پر ہے, لیکن کب؟ جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاؤ, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے بھائیوں اب موقع ہے, اجتماع ہو رہا ہے اور اجتماع سے انشاءاللہ جماعتیں 4 مہینے کی مسجدوں سے جا رہی ہے. ہم اپنی جیب کو نہ دیکھیں, غیب کو دیکھیں. ہم جیب کو نہیں دیکھیں, غیب کو دیکھیں. حالات کو نہ دیکھیں, اللہ کی مدد کو دیکھ کر قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے قدم اٹھانے کو قبول فرما کر آگے بڑھا دے گا اور اللہ ہم سے کام کرنے کا فیصلہ کر دے گا. اس لیے بھائی دوستوں, اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے, نبی کی دعاؤں پر یقین کرتے ہوئے اور صحابہ کی زندگی پر جو دوست یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرو اور کھڑے ہو کے بولو کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے 4 مہینے